اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے با مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی 2 دن کے بعد شب برات اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، ہمارے درمیان موجود ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ 2 بندوں سے محبت کرتا ہے، ایک توبہ کرنے والے اور ایک پاک رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 بندے بڑے پسند ہیں۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ بعض کا زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ یار میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ شاید میری بخشش نہ ہو، میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی نماز کو نہیں پڑھا، زکوٰۃ نہیں دی، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا۔ تو بعض اوقات بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب آپ حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے گناہ اتنے ہوں کہ اس کے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، اتنے گناہ کرے کہ ساری زمین بھر جائے، اور وہ ایک بار اللہ سے کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو جب ساری زمین گناہوں سے بھری ہوئی لے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین بھری ہوئی بخشش عطا فرمائے گا۔ اتنا کریم رب ہے کہ تو گناہ لایا زمین بھر کے، تو پھر رب کی بھی تو رحمت وسیع ہے نا، اس نے زمین بھر کے بخشش عطا فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے رب کی چوکھٹ پہ آنا تیرا کام ہے۔ بندہ آئے رب سے معافی مانگے تو رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اصل مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم رب سے معافی مانگتے نہیں ہیں۔ اب معافی مانگنی کیسے ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ ابھی یہ شب برات جو ہمارے درمیان آئے گی نا، تو جو لوگ موبائل استعمال کرنے والے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہیں، وہ میری بات کو تھوڑا جلدی سمجھ جائیں گے۔ جیسے ہی شب برات آتی ہے، معراج شریف آتی ہے، رمضان آتا ہے، 27ویں رات آتی ہے، تو ہم ایک میسیج دیکھتے ہیں کہ بھائی جو مجھ سے غلطی کوتاہی ہوگی مجھے معاف کر دو۔ ہم لوگوں کو میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں معافی ناموں کے۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں کہ میسیج فیس بک پہ 2000 بندوں کو بھیج دیا کہ مجھے معاف کر دو، اور جو اپنے گھر میں سگا بھائی موجود ہے جس کے ساتھ 5 سال سے لڑائی ہے، اس سے معافی نہیں مانگی۔ اپنے گھر میں ماں باپ ناراض ہے، ان سے معافی نہیں مانگی۔ بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، ان سے معافی نہیں مانگی۔ اور دوستوں کو میسیج کیا کر رہا ہے، یا تو مینوں معاف کر دے، یار تو مینوں معاف کر دے۔ جو تیرے گھر میں تیری چھت کے نیچے تیرے خون والے، تیرے تعلق والے تجھ سے ناراض ہیں، ہم نے کبھی ان سے تو معافی مانگی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میسیج کا جواب آئے گا نا معاف کر دیا تو سمجھے ہم معاف ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، تھوڑا سا ہم بھی احساس کریں۔ آپ نے تھوڑی توجہ میری طرف کرنی ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ توبہ قبول ہونے کے لیے نا 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ آپ بولیں گے تو آپ کو زندگی بھر یاد ہے۔ کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ پہلی شرط توبہ قبول ہونے کی،
پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنا گناہ قبول کرے. پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ اپنا گناہ. اس کی وجہ بھلا کیا؟ بہت سارے جھگڑوں کی صلح بھلا کیسے ہوتی ہے؟ چل چھٹ یار جیڑا بھی غلط سی تو صلح کر لے. یعنی بندہ غلطی قبول نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتا ہے نا پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا ہوتا. غلطی کی بھی ہوتی ہے, کہتا کیا ہے چل کوئی گل نہیں جی بھی غلطی چھٹ پڑا صلح کر لینے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ اپنا گناہ پھر بولیں قبول کرے. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ پھر اس سے معافی مانگے. جس گناہ کو اس نے قبول کیا ہے اس گناہ کی معافی مانگے. پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو قبول کرے. نمبر 2 اس سے. اور تیسری شرط بڑی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. تیسری شرط توبہ قبول ہونے کی بھلا کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. پہلی بات ہے گناہ قبول کرے, دوسری بات ہے کہ اس سے معافی مانگے, اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے. پھر اس بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے. اب بندہ بشر ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں, توجہ سے حدیث سننی ہے, بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ بھلا کتنا, کہ ایک گھوڑا کتنا تیز دوڑتا ہے, وہ گھوڑا 500 سال بھاگے نا مسلسل, تو زمین سے آسمان کا فاصلہ پورا ہوتا ہے. اب حدیث پاک سنیں, میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان کا سارا فاصلہ بڑھ جائے, اتنا گناہ گار بندہ ہو, وہ ایک آنسو بہا کے کہے اللہ تو مجھے معاف کر, رب اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے. یار رب کریم ہے, لیکن شرط بھلا کیا کہ ہم اس سے معافی مانگے تو صحیح. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ تھوڑی سی توجہ اپنے اوپر کریں گے نا تو سمجھ آئے گی. ہم سوچیں ہم نے آخری بار کب اللہ کی بارگاہ میں رو کے معافی مانگی تھی, تو شاید ہمیں وہ دن یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے رب سے معافی مانگی کب تھی. ہم دنیا داروں کے کاموں میں اتنا مگن ہو گئے کہ ہمیں رب کا خیال بھی نہیں آتا. اور رب کی محبت بھلا کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں نا ایک بندہ تھا, 30 سال ہو گئے اس نے نا کبھی زبان سے لفظ اللہ بھی نہ کہا, اللہ کا نام بھی نہیں لیا. ایک دن نا جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا تو کتنا کریم رب ہے, ایک بندے کو 30 سال ہو گئے ہیں, اس نے زبان سے کبھی تیرا نام بھی نہیں لیا, تو اس کو کھانے کے لیے بھی دے رہا ہے, پہننے کے لیے بھی دے رہا ہے, عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اس کا نام بھی ہے, اور وہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے 30 سال ہو گئے کبھی تیرا نام بھی نہیں لیا. اللہ تو کتنا کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جبریل دنیا میں جاؤ, زمین پہ اترو, اور اس بندے کے نا دل کے ایک وال کو بند کرو, جس کو آج ہم بائی پاس کہتے ہیں نا, کہتے ہیں بندے کے دل کے وال بند ہو گئے ہیں. اللہ نے ہمیں جبریل اس کے دل کے نا ایک وال کو بند کرو. جب جبریل امین نے اس کے دل کے ایک وال کو بند کیا نا, اس بندے کے سینے میں جب اٹھا درد, تو زبان سے نکلا اللہ. زبان سے کیا نکلا؟ اللہ. اب رب کا جواب سنا, رب نے فرمایا بندے بتا کیا کام ہے تیرا, رب آج بھی حاضر ہے. یار رب تو اتنا کریم ہے کہ بندہ اس کو پکارے تو صحیح, یار پکارے تو صحیح اس کو. ہم دنیا داروں کے در پہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں, لیکن جو خالق ہے, جو مالک ہے, کن فیکون کا بھی مالک ہے, ہم اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے نہیں ہیں. ایک تھوڑی سی توجہ کریں, بابا بلے شاہ نے ایک بات کہی ہے, تھوڑی سخت ضرور ہے لیکن شاید بالکل حقیقت ہے اور دنیا کا نچوڑ بھی ہے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں تو اے باغی کتا تیری در در ہوئے. کبھی اس سے مانگنے چلے گئے, کبھی اس سے مانگنے چلے, کبھی اس سے مانگنے چلے گئے. کسی نے کہہ دیا نہیں ہے, کسی نے کہا سوچیں گے, کسی نے کہا اگلے سال دیں گے. بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو اے باغی کتا تیری در در ہوئے, اکو دردہ ہو کے بیجا کانو در ہوئے. تو ایک در پہ بیٹھ تو صحیح, تیری در تو ختم ہو. ہم دنیا داروں سے مانگتے اور در ہوتی ہے. فرماتے ہیں اکو دردہ ہو کے بیجا کانو در ہوئے. ہم مالک کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں. یا رب بڑا کریم ہے. آپ رب کی محبت سنیں, آپ کو قسم سے رشک آئے گا کہ رب بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے. اب سنیں رب کی محبت کتنی ہے. انسان تو انسان ہے نا, اشرف المخلوقات ہے. آپ رب کی جانوروں سے محبت دیکھیں کہ رب جانوروں سے کتنا پیار کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کوہ طور پہ جا رہے تھے, پہاڑ پہ, اللہ سے باتیں کرنے کے لیے.
تو رستے میں نا ایک ہرن نے جس کو ہم ہرنی بولتے ہیں، ہرن نے موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہر نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں، ان کو جواب بھی دیتے ہیں، یہ ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، تو رستے میں نا ایک ہرنی نے روک لیا۔ ہرن نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ ہاں بھی اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ ہرن نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، اللہ سے اس کا جواب لے کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام میں بتا تیرا کیا سوال ہے؟ ہرن کہنے لگا موسیٰ 2 سال ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہوئی، اور قحط سالی اتنی ہو گئی ہے کہ جانور بھی پیاسے مرنے لگے ہیں، اور بارش نہیں ہوئی، سبزہ اگنا بند ہو گیا ہے اور جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ اللہ سے صرف اتنا پوچھ کے آنا کہ وہ بارش کب نازل فرمائے گا۔ یہ سوال کس نے کیا؟ پھر بولیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ انسان تو سب سے اشرف المخلوقات ہے نا، اللہ جانوروں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مالک و مولا، رستے میں آ رہا تھا تو ایک ہرن نے روک کر ایک سوال پوچھا ہے، اس کا جواب عطا فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بتاؤ کیا سوال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا، ہرن نے یہ کہا تھا کہ بارش نہیں برس رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، بارش کب نازل ہونی ہے؟ اب جواب بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اس ہرن سے کہہ دینا ہم نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول کر لی، اس جملے کے اندر انسان کی بہت ساری مشکلات کا حل ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے کہنا کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، پھر بولے دعا قبول کر لی، لیکن بارش 1 سال کے بعد ہوگی۔ دعا قبول ہے، بولو تو صحیح یار، دعا قبول ہے لیکن بارش 1 سال کے۔ یہ سبق انسانوں کے لیے بھی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں یار 3 مہینے ہو گئے دعا مانگنے، کم نہیں ہویا۔ دعا رب قبول کر لیتا ہے لیکن صحیح وقت آنے پہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، یار اتنا کریم رب ہو، اس سے بندہ مانگے اور رب اس کو عطا نہ کرے، وہ صرف صحیح وقت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ رب نے موسیٰ اس ہرنی سے کہنا کہ دعا قبول ہے لیکن بارش 1 سال کے بعد ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب سنا، کوہ طور سے جب واپس آئے تو ہرن رستے میں کھڑا تھا۔ ہرن نے کہا موسیٰ میرا سوال اور اس کا جواب۔ فرمایا ہرن کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری دعا تو قبول کر لی ہے لیکن بارش 1 سال کے بعد ملے گی۔ ہرنی نے جب یہ سنا نا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، ہرنی نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں، جس کو دستی بھی کہتے ہیں، ہرنی نے خوشی میں کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں نا خوشی میں، جب جانور خوش ہوتا ہے نا 4 ٹانگوں والا تو وہ اگلی 2 ٹانگیں اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا گھوڑا دیکھ لیں، کتا دیکھ لیں، ہرن دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، وہ اگلی 2 ٹانگیں کیا کرتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ ہرن نے جب یہ سنا نا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس نے خوشی سے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھائی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ جب ہرنی نے اپنی ٹانگیں اٹھائی نا، ٹانگیں ابھی دوبارہ زمین پہ نہیں لگی، چھما چھم بارش نازل ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، مالک تو نے ابھی حکم دیا تھا کہ سال بعد بارش ہونی ہے، ابھی تو اس نے ٹانگیں اٹھائی نیچے نہیں رکھی اور بارش آ گئی ہے۔ دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا، تیرا حکم تھا، میں نے تیرا ہی حکم سنایا تھا کہ بارش سال بعد ہونی ہے لیکن تو نے بارش ابھی عطا کر دی ہے۔ سنو رب نے کیا فرمایا۔ رب نے فرمایا موسیٰ جب ہرنی کو یہ خبر ملی نا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے تو جب اس نے خوشی سے اپنی ٹانگیں اٹھا کے میرا شکر ادا کیا تو مجھے اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے قدم زمین پہ لگنے سے پہلے بارش کو نازل فرما دیا۔ یار یہ رب ہے، یہ رب ہے۔ ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، در بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے در سے نہیں بچتے۔ اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، رب بڑا کریم ہے۔ آپ رب کے بارے میں ایک بات سنیں، آپ کا عشق تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ، میری طرف دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بالشت کہتے ہیں گٹھ کو، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو آتا ہوں۔ بندہ کتنا آیا؟ ایک گٹھ، رب کتنا آیا؟ پورا بازو۔ اگلے الفاظ سنیں حدیث کے، میرے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
हुजूर फरमा रहे, रब फरमाता है मेरा बंदा अगर मेरी तरफ चल के आता है तो मैं रब उसकी तरफ भाग कर आता हूँ। यार रब तो इंतजार कर रहे कि बंदा आए ना, बंदा जाता नहीं है। सर मसला ये है हमारे साथ, रब तो मुंतजिर है, और कितना मुंतजिर है। अब आप सुने, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम पे ना अल्लाह ताला ने एक वही नाजिल की, ए दाऊद, जो बंदे, इस रिवायत के ना एक एक अल्फाज के अंदर मजा है। अल्लाह ने बोला दाऊद जो बंदा मुझसे मुंह मोड़ता है, रब फरमा रहा जो बंदा मुझसे, अगर वो ये जान ले, उसको पता चल जाए कि रब उसका इंतजार कैसे कर रहा है, जो बंदा मुझसे मुंह मोड़ता है वो ये जान ले कि उसका रब उसका इंतजार कैसे कर रहा है और उसका पलट आना रब को कितना पसंद है, तो ए दाऊद उसके हड्डियों के जोड़ अल्लाह की मोहब्बत में टूट जाएं। अगले अल्फाज सुने, ए दाऊद अगर उसको रब के प्यार का पता चल जाए ना तो वो बंदा अपने रब की मोहब्बत में मर जाए, उफना हो जाए कि रब इतना प्यार करता है। आगे फरमाया दाऊद ये सब कुछ भला किन के लिए है, जो मुझसे मुंह मोड़ते हैं। ए दाऊद सोच, जो खुद चल के रब की बारगाह में आ जाए फिर रब उस पर कितना करम फरमाएगा। असल मसला यह है कि हम उसकी बारगाह में जाते नहीं हैं। रब भला कितना करीम है। अगर आप ये वाकया सुन लेंगे ना तो ज़िंदगी भर आप गुनाह करने के बाद जो बख्शिश से बंदे को मायूसी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप तवज्जो के साथ ये वाकया सुने। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने ना मूसा अलैहि सलाम पे एक वही नाजिल की, मूसा वो फलां जो बस्ती है ना उसके अंदर एक बंदा ऐसा है जिसके गुनाह इतने हो गए हैं, इतने गुनाह हो गए हैं कि अब आप जाके उससे कह दो कि आज के बाद गुनाह ना करे। सोचे कितने गुनाह होंगे कि रब ने वही भेजी कि इसको कहो कि अब गुनाह ना करे। तवज्जो के साथ सुनना है, एक एक लफ्ज़ तवज्जो के साथ सुनना है। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए, जाके उस बंदे से कहा कि बंदे तेरे बारे रब का ख़ास पैगाम आया है कि तूने अब गुनाह नहीं करना। वो बंदा रोया, उसने अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगी, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। कुछ दिन गुजरे कि उससे फिर गुनाह हो गया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया, मूसा जाके उससे कहो कि अब ना करे। वो फिर रोया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह तू माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने माफ़ किया। कुछ दिन गुजरे ना, फिर गुनाह कर लिया। अल्लाह ने कहा मूसा जाके उससे कहना कि अब ये आखिरी मौका था, अब ना करे, अब करेगा तो बचेगा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके कहा भाई अल्लाह का तेरा लिए आखिरी पैगाम है कि अब ना करी वरना उसके बाद तेरी खैर नहीं है। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में बड़ा रोया, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने माफ़ किया। कुछ दिन गुजरे, फिर गुनाह कर लिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं मूसा इस बंदे को पकड़ो और शहर से बाहर जंगल में छोड़ो, ऐसा ना हो कि इस पर अजाब आए और सारी बस्ती तबाह हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदे को लिया, कुछ साथियों को लिया, उसको जंगल में छोड़ के आ गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में छोड़ के आ गए ना तो कुछ देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पर फिर वही आई, मूसा वो जंगल में जाओ, वहां पे ना अल्लाह के एक वली का इंतकाल हो गया। अल्लाह के एक, फिर बोले, जाकर उसको गुस्ल भी दो, कफन भी दो, जनाजा भी खुद पढ़ाओ, दफन भी करो। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुना, कुछ साथियों को लिया, जंगल में चले गए। भी अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ है, गुस्ल भी देना है, कफन भी देना है, जनाजा भी पढ़ना है, दफन भी करना है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में पहुंचे, देखा कि अल्लाह का जो वली जिसका इंतकाल हुआ, देखा ये तो वही बंदा है जिसके गुनाह इतने थे कि उसको शहर से निकाल दिया था, ये अल्लाह का वली। फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हुआ, इसके मालिक को मौला, ये बंदा जिसके गुनाह इतने थे कि शहर से निकालना इसलिए था कि अगर इस पर अजाब आया तो सारी बस्ती तबाह हो जाएगी, ये बंदा तेरा वली कैसे हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तो इसको जंगल में छोड़ के चला गया था ना तो ये जंगल में तन्हा था, इसके पास कोई नहीं था और इसके गुनाहों की वजह से इसको शहर से निकाला था। जब तुम सब चले गए ना तो इसने आसमान की तरफ सर उठाया और मुझे कहने लगा रब्बा मुक गईयां तेरियां रहमतां, रब्बा मुक गईयां तेरियां रहमतां। ए मूसा
پھر رب نے اس کی گناہوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس کو اپنی رحمت دکھائی ہے پھر. اور رحمت کیا دکھائی ہے؟ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کیے ہیں اور پھر اس کو اپنا ولی بھی بنا لیا ہے. یار بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے تو صحیح، ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے نہیں ہیں. یار آپ خود فیصلہ کریں، میں اپنا فیصلہ کرتا ہوں، آپ اپنا فیصلہ کریں. ہمارے بے شمار گناہ ایسے ہیں جو ہمارے ماں باپ کو، بولے یار تھوڑا بولنے کچھ نہیں ہوتا، میں بھی اس میں شامل. ہمارے گناہ ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو نہیں پتہ، بیوی بچوں کو. یار وہ رب کتنا کریم ہے، اس نے ساری زندگی ہمارے عیبوں میں پردہ ڈالا ہے اور ہم پھر بھی اس سے معافی نہیں مانگتے. اللہ کیسا پردہ ڈالتا ہے. توجہ سے بات سنیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا قحط سالی ہو گئی، بارش بند ہو گئی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، قحط سالی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے نا ساری قوم کو جمع کیا. توجہ کرنی ہے رب کتنا کریم ہے اور کیسے ہمارے پردے رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا اور ایک میدان میں آ گئے، وہاں پہ نماز استسقاء پڑھی، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ساری قوم تجھ سے معافی مانگنے آ گئی ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور بارش عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہ اتنے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی. اے موسیٰ اعلان کر کے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے، جیسے بندہ چلا جائے گا میں بارش نازل کر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا موسیٰ علیہ السلام نے، بندوں کی طرف مخاطب فرمایا بندوں سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی. وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے تو رب بارش نازل کر دے گا. اب یہ بات اس بندے نے بھی سنی جس کے گناہ اتنے تھے، جس کو پتہ تھا کہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی. اس بندے نے دل میں کہا اللہ تو نے ساری زندگی میرے پردے رکھے ہیں، اور اگر آج میں اٹھ کے چلا گیا تو ساری قوم کہے گی یہ وہ بدبخت تھا، یہ وہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے ساری قوم پہ بارش نازل نہیں ہو رہی تھی. اللہ تو آج میرا پردہ رکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تو مجھے آج معاف کر دے. اگر میں آج اٹھا تو ساری قوم کہے گی یہ وہ بندہ تھا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ تو مجھے آج معاف کر دے. دل میں وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، دل میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے. ابھی بندہ کوئی نہیں اٹھ کے گیا اور چھما چھم بارش نازل ہو گئی. کوئی بندہ نہیں اٹھ کے گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیرا حکم تھا کہ بندہ اٹھ کے جائے گا تو بارش ہوگی، بندہ تو گیا کو نہیں، بارش آ گئی. رب نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے معاف کر دیا، بارش دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا نا توجہ سے سننا. عرض کرنے لگے اللہ مجھے تو دکھا وہ کون بندہ تھا. اے اللہ تو مجھے تو دکھا وہ کون بندہ تھا جس کی وجہ سے، جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. رب کا جواب سنیں. فرمایا موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا ہم نے تب اس کا پردہ نہیں کھولا، اب تو اس نے پھر ہم سے توبہ کر لی ہے تو اب رب کیسے اس کا پردہ کھولے گا. یار رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، رب سے مانگو تو صحیح. یار ہم نے دنیا داروں میں اتنا کھو گئے کہ رب کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. یار آپ خود فیصلہ کریں، جس نے اتنے نرم دل انسان بنائے ہیں وہ رب خود کتنا کریم ہوگا یار، کتنا رحم کرنے والا ہوگا یار. جس نے رحمت للعالمین جیسا نبی بنا دیا، سوچو وہ رب خود کتنا رحمت والا ہوگا یار. ہم اس کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں. اصل مسئلہ بھلا کیا ہے، جس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے نا، دیکھنا اس دن ہم پہ کرم کتنا ہوتا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں. رب تو اعلان کر رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. یار بھاگنے والوں کو کون بلاتا ہے، لیکن رب ہے نا وہ کہہ رہا بھاگنے والے آ جا، آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں. آخری دو باتیں توجہ کے ساتھ سمجھنی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ ملتا ہے. یہ سبق ہم سب کے لیے ہے اور گفتگو کا نچوڑ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بندہ ملا، اس نے کہا موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو تو میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب لے کر آنا. موسیٰ علیہ السلام نے میں بتاؤ تمہارا کیا سوال. اس نے کہا موسیٰ میرا سوال یہ ہے
کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کیا نہیں ہے، میں نے زندگی میں سارے گناہ کیے ہیں، لیکن اپنے رب سے پوچھ کے آنا کہ وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا۔ آج بعض اوقات بندہ گناہ گار ہوتا ہے نا، اور اس کو سزا نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید سزا ہوتی نہیں ہے۔ وہ ایک امام مسجد تھا نا، ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا تھا، تو اس کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا، اور اس نے اس ڈر سے نماز نہیں توڑی کہ میں نماز توڑوں گا تو ساری عوام کیا کہے گی کہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا۔ آج یہ بیماری بہت سارے مولویوں میں موجود ہے، مسئلہ غلط بیان کر دیں گے صرف یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، امام صاحب کو مسئلہ نہیں آتا۔ دین غلط بیان کر دیں گے صرف اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے۔ اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے نماز نہیں توڑی اور ڈرتا رہا کانتا رہا کہ ابھی عذاب آیا، ابھی عذاب آیا، لیکن سارا دن گزر گیا، اس پہ عذاب نہیں آیا۔ کچھ دن گزرے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا، اس پہ غسل فرض تھا، اور نمازی بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے امام صاحب کا۔ اس نے کہا اگر نماز پڑھانے نہ گیا تو کہیں نوکری نہ چلی جائے، کیونکہ ویسے بھی ہم نے تو امام ملازم ہی رکھا ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ جو گلیوں میں لوگ جھاڑو دیتے ہیں نا سرکاری طور پہ، ان کی تنخواہ 16,000 روپے ہے، اور ماشاءاللہ امام نے 6,000 روپے رکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان بھی دیں، ہمارے مردے بھی نہ لائے، اور پھر ان کی بخشش کروا کے جنت میں چھوڑ کے بھی آئے۔ ٹھیک ہے، یہ امام کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس نے غسل فرض تھا، ڈرتے نا نماز پڑھا دی، اور سارا دن ڈرتا رہا کہ آج تو میں تباہ ہو گیا، آج تو میں تباہ ہو گیا، لیکن سارا دن اس کے اوپر نہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی یہ عادت بن گئی بغیر وضو کے نماز پڑھانے کی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ اس کا ایک عیسائی کے ساتھ، عورت کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا گیا، اور اس خاتون نے کہا کہ تو ایسا کر، اپنا اسلام چھوڑ دے، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے اپنا اسلام چھوڑا، عیسائی عورت سے نکاح کر لیا، اور پھر اس نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ دیکھو بھئی یہ عذاب وذوب کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کرو۔ اس نے مسلمان کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جب مناظرہ ہوا تو نتیجہ بھلا کا نکلا۔ ایک عالم نے کھڑے ہو کے کہا سن، تو نے بغیر وضو کے غسل فرض ہونے کے باوجود مصلی نہیں چھوڑا، تو تیرے لیے یہ عذاب کم ہے کہ رب نے تجھ سے اپنے نبی کا دین ہی چھین لیا۔ ہم سمجھتے ہیں پتھر برسیں، آگ برسے تو وہ عذاب ہوتا ہے۔ آخری جو میں حدیث سنا رہا ہوں، میں مکمل کر رہا ہوں بات۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ جا رہے ہیں، بندے نے کہا میں نے مجھ سے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، رب سزا کیوں نہیں دیتا؟ آج بندوں کے پاس عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، لباس ہو، رزق ہو، گاڑی ہو، بچے ہوں، وہ سمجھتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو اس لیے یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، گوروں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، رب ان سے راضی ہے؟ بولو یار، ان کے پاس مکان ہے، رب ان سے راضی ہے؟ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، رب ان سے راضی ہے؟ یہ گاڑی، بنگلہ، عزت، دولت، شہرت یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی ہیں جو رب کو رب ہی نہیں مانتے۔ آپ نے یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل کیسے بنا لی؟ رب کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے جو دن میں 5 وقت اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتے ہیں، اصل میں رب انہی سے راضی ہوتا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ میں نے گناہ چھوڑا کوئی نہیں، رب سے پوچھ کے آنا، مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ کہ اللہ سے ہم کلام، اللہ بندے نے سوال کیا کہ اس نے گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، تو اس کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا موسیٰ میں نے اس کو سزا دی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمیں بھی ایسی سزائیں ملتی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ عرض کی مالک و مولا، عزت، دولت، شہرت، کھانا پینا، رزق، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، تو نے سزا اس کو کیا دی ہے؟ اور گناہ اس نے چھوڑا کوئی نہیں ہے۔ جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس بندے کو سزا یہ دی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چھین لیا ہے۔ وہ میری بارگاہ میں رونا بھی چاہے تو اس کو رونے کی توفیق نہیں ملنی۔ بس آج کی نشست میں یہ بات لے کے جانی ہے، کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جن کی آنکھوں سے رب نے آنسو ہی چھین لیے ہوں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی آنکھ سے صرف اتنا آنسو نکلے، اتنا آنسو اللہ کے خوف سے کہ صرف پلک بھیگ جائے، پلک،
اللہ قیامت کے دن وہ پلک کا بال اتار کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صرف اتنا روئے کہ پلکیں بھیگ جائیں، بس اتنا رو جائے۔ بس سوچنا کہیں ہم سے ہمارے آنسو تو رب نے نہیں چھین لیے۔ اس واسطے یہ دولت، شہرت، عزت یہ رب کے راضی ہونے کی دلیلیں، رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کو جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ شب برات کی رات ہو تو اللہ سے رو رو کے معافی مانگے، اللہ تو ہمیں رونے والوں میں شمار کر لے۔ اللہ کو رونے والے اتنے پسند ہیں نوجوانوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی نوجوان، ایک نوجوان کسی محلے میں توبہ کرتا ہے نا، ایک نوجوان، تو اللہ کو نوجوان کی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس محلے کے قبرستان سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب ہی اٹھا لیتا ہے۔ اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔